رات کا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سڑک کنارے لگے لیمپ اپنی کمزور روشنی سے اندھیرے سے جنگ لڑ رہے تھے۔ علی ایک تنہا نوجوان تھا جو ایک پرانے خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ کئی سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تب سے وہ اس خالی مکان میں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ علی کا دل ایک ہی سوال سے بھرا رہتا، اس حادثے کے پیچھے کون تھا؟ کیونکہ اسے ہمیشہ یقین تھا کہ وہ محض حادثہ نہیں تھا بلکہ کوئی سازش تھی۔ ایک دن علی کو ایک پرانا خط ملا جو اس کے باپ کی کتابوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ خط پر کوئی نام درج نہیں تھا لیکن الفاظ خوفناک تھے۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو اس رات کی گواہی ڈھونڈو جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ علی نے اس خط کو کئی بار پڑھا۔ الفاظ اسے کھینچ رہے تھے جیسے کوئی چھپا راز سامنے آنے والا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے، چاہے اس کے لیے اسے خطرے سے گزرنا پڑے۔ خط میں لکھا مقام شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ایک پرانا جنگل تھا جہاں علی کے والد آخری بار کسی میٹنگ کے لیے گئے تھے۔ علی نے تیاری کی، ایک ٹارچ، فون اور ایک ڈائری لے کر رات کے وقت جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سا سکوت تھا، درختوں کی شاخیں جیسے سرگوشی کر رہی ہوں۔ علی نے قدم بقدم احتیاط سے چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک پرانا سا کمرہ نظر آیا جس کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور اندر ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب گیا۔ دروازہ آہستہ سے دھکیلا تو چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، لمبی داڑھی، کمزور ہاتھ، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ تم علی ہو؟ اس شخص نے بغیر دیکھے کہا۔ علی حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں وہ ہوں جو تمہارے باپ کے ساتھ تھا اس رات جب وہ گئے تھے ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ علی نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ شخص بولنے لگا، تمہارے باپ ایک سچ کے پیچھے تھے، ایک ایسی فائل کے پیچھے جو طاقتور لوگوں کے راز کھولتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا راستہ روکا جائے گا مگر وہ نہیں رکے۔ اور پھر علی بے چین ہو کر بولا، پھر ہمیں دھوکہ ملا۔ اندر ہی سے کسی نے اطلاع دی، تمہارے باپ نے مجھے فائل سونپی اور کہا کہ اگر کچھ ہو جائے تو یہ تم تک پہنچانی ہے، مگر میں کمزور تھا، چھپ گیا۔ آج تک چھپا رہا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فائل کہاں ہے؟ بولا شخص اٹھا، لکڑی کی الماری کی ایک دراز کھولی اور ایک پرانا گرد سے بھرا لفافہ نکالا۔ یہ رہی، لیکن یاد رکھو یہ سچ خطرناک ہے، تم بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ علی نے فائل لی اور بولا، میرے والد نے اپنی جان دی، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جیسے ہی وہ فائل لے کر نکلنے لگا، باہر شور سنائی دیا، کچھ گاڑیاں، کچھ آوازیں۔ بوڑھے نے کہا، وہ آ گئے ہیں، تم بھاگو۔ علی نے فائل کو بیگ میں ڈالا اور کھڑکی سے نکل کر اندھیرے میں بھاگ نکلا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں پیچھے آتی رہیں مگر وہ دوڑتا رہا، یہاں تک کہ شہر کے ایک پرانے اخبار کے دفتر پہنچا جہاں اس کا دوست فرحان کام کرتا تھا۔ فرحان نے علی کی حالت دیکھی تو حیران رہ گیا۔ علی نے فائل کھولی اور دونوں نے پڑھنا شروع کیا۔ فائل میں کئی سیاستدانوں، کاروباری افراد اور پولیس افسران کے راز تھے، رشوت، قتل، جعلسازی، اور یہ سب اس ایک شخص سے جڑے تھے جو اب شہر کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ اگر ہم یہ چھاپیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، فرحان نے کہا، لیکن اگر نہ چھاپا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ فرحان نے سر ہلایا اور صبح کے ایڈیشن میں پوری رپورٹ چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن پورا شہر ہل گیا۔ ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، ہر جگہ ایک ہی خبر تھی، وہ طاقتور شخص گرفتار ہوا، کئی افسران معطل ہوئے اور علی کے والد کا نام عزت کے ساتھ یاد کیا گیا۔ علی اس دن بہت رویا، خوشی کے آنسو، فخر کے آنسو اور دکھ کے آنسو۔ اس نے اپنے باپ کے لیے انصاف لے لیا تھا مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد علی کو ایک اور خط ملا۔ اس بار لکھا تھا، تم نے ایک کھیل چھیڑ دیا ہے،
شطرنج ابھی باقی ہے۔